بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہے وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندہ کو مشکل وقت میں بھی کام کرتے رہنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جائیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان کی گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں آتا ہے اور آزمائشوں میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنا خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹوٹ لے اور ان کے ایمان کو دیکھے کہ کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتے ہیں یا صبر نہیں کرتے، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ کیا یہ بندہ کہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، مشکل حالات کے دور دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ میں مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزری ہوئی کوئی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، اور خواب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو بھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیوں نہ کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات میں بگاڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیں اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کرے گا، اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کرتے، کہ نہ نماز سے قریب، نہ ذکر و اذکار سے قریب، بلکہ نماز سے دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا اور پھر جب مشکل
ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف جاؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا یہ ہے کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیوں نہ کہ غلوت میں آنسوؤں سے چہرے تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی تحریض فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں ان کی دکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنے آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدم سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ سکسیوں کا پکار ہو اور وہ نہ سنیں، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فا یا کن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اب بہت رحیم ہے، تھام لے گا۔ پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارا صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ علم ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیوں نہ کہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا ضروری کر دیا ہے، تمہاری امیدیں اللہ سے ہیں ان حالات میں بھی جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیوں نہ کہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا میں آمین کہیں نہ جانا کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجوں، بیماریوں، تنگ دستیوں، بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرما کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب، آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجیے۔ اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجیے، اگر گمراہی لکھی ہو تو ہدایت میں بدل دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس